بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنت نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم ناظرین، آج سے ایک بہت ہی اہم سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ سلسلہ قرآن مجید کے متعلق ہے۔ قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، مگر نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ بقیہ دیگر آسمانی کتابیں، تورات ہو کے زبور، انجیل ہو کے صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کیں، مگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر رد و بدل، تغیر، تحریف سے کام لیا گیا ہے، مگر قرآن مجید اس کے پیچھے کئی صدیاں گزر گئیں، جس کے لیے لوگوں نے لاکھ سازشیں کی گئیں، لوگوں نے بہت کچھ کیا قرآن میں رد و بدل کرنے کے لیے، تغیر کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، مگر وہ چیز کیسے بدل سکتی ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے، جس کے ذمے اللہ رب العالمین کے ہوں۔ چنانچہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کے بہت ساری خصوصیات ہیں جو کہ کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بطور نمونہ کرتا ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خصوصیت ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں کسی بھی چیز کے رائی کے دانے کے برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم دیکھیں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے ابتدا میں یا انتہا میں یا پھر اپنے مقدمات میں اس بات کو ضرور ذکر کرتے ہیں کہ کتاب میں نے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی کہ غلطیوں سے پاک ہو، پھر بھی اگر اہل علم کو اس میں کچھ خامیاں نظر آئیں تو متنبہ کیجیے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان سے غلطیوں کا صدور لازمی امر ہے، مگر قرآن مجید یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی، کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ جس کتاب کے برحق ہونے میں، جو منزل من اللہ ثابت ہونے میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں۔ ھدی للمتقین، جو کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو گویا سب سے بڑی چیز کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں کتابوں کے اندر
یا باطل افکار و نظریات رکھنے والے افراد اپنی ہی کتاب میں یا ایک ہی کتابچے میں ایک ہی مضمون میں ایسی بہت ساری باتیں لکھتی ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، جو ایک دوسرے سے متضاد رہتی ہیں، ایک دوسرے کا تضاد کا شکار ہو جاتی ہیں، اوپر کچھ لکھے نیچے اس کے برعکس۔ مگر قرآن مجید آپ شروع سے آخر تک چاہے جتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس میں اختلاف، ذرا سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، قرآنی آیات پر تدبر سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ہوتا، یعنی کسی انسان سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ لوگ اس کتاب میں بہت زیادہ اختلاف کو پاتے۔ تو گویا قرآن مجید کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس کی خصوصیات کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور جس زمانے میں نازل کیا اس زمانے میں عرب کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا۔ وہ لوگ بڑے سے بڑے لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے ختم کر دیتے تھے، ہلا کو برباد کر دیتے، آگے والے کو زہر کر دیتے تھے۔ مگر قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم واقعی سچ ہو، اگر تمہاری زبان میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے تو اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ۔ تو وہ لوگ اس کو لانے سے عاجز ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے 10 صورتوں کا مطالبہ کیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی 10 صورتوں کو لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ اس سے بھی عاجز ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک صورت کا مطالبہ کہا ام یقولون افتراه قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ جب وہ لوگ اس سے بھی عاجز آ گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کا بھی مطالبہ کیا کہ اس جیسی ایک آیت صحیح لا کر کے دکھلاؤ۔ وہ لوگ اس سے بھی عاجز ہو گئے۔ تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن مجید کی قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، قرآن مجید کے اندر جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، اس جیسی فصاحت و بلاغت کسی انسان کے کلام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ گرچہ اس کی زبان عربی ہو، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، لیکن دونوں کے اندر موازنت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے خصوصیات کے بارے میں دیکھیں، قرآن مجید کے متعلق جو بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کے تمام کاموں میں خیر و بھلائی پائی جاتی ہے۔ ایسے انسانوں پر جو قرآن مجید کا کام کرتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھا لیں، اس کے پڑھنے سے آپ کو رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو کوئی جماعت، جو کوئی قوم، جو کوئی سوسائٹی، جو کوئی تنظیم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کا مدارسہ کرتی ہے، اس سے سبق حاصل کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر سکینت نازل کرتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، پھر ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسوں کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے۔
دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا، محض قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے سراپا رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ یہ چند خصوصیات ہیں قرآن مجید کی، اس کے علاوہ دیگر اور کئی خصوصیات ہیں انشاءاللہ جو اگلے دروس میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کی خصوصیات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سے ہمارا قلبی تعلق رکھنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔